ویلکم بیک. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. ڈیزل جو خام تیل نہیں ہے، جو ریفائنڈ پروڈکٹس ہیں، اور بالخصوص ڈیزل جس میں اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ قلت ہے، جس کی وجہ سے پریمیم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. روس پاکستان کو ڈیزل اور پیٹرول دونوں کم قیمت پہ ڈسکاؤنٹ کے اوپر دے گا، اور اتنا ہی ڈسکاؤنٹ جتنا کسی کو بھی دنیا میں مل رہا ہے. تیسری چیز، اس وقت روس کے پاس جب ہم نے ان کی سرکاری کمپنیوں سے بات کی تو ایل این جی موجود نہیں تھی، کیونکہ ایل این جی کا پریشر بہت زیادہ ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے سال تک تو ہم سب سوچتے رہے کہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے گلوبل فیبرک. ہمیں ساری دنیا کے ممالک یہ بتاتے رہے کہ بھائی جان ایک گلوبل فیبرک ہے، اور اس گلوبل فیبرک میں ہم نے سب نے، پوری دنیا نے کلائمیٹک چینجز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وی ہیو ٹو گو گرین، یعنی ہم نے آلٹرنیٹیو رینیوبل انرجی کے اندر انویسٹمنٹ کرنی. ہم بھی بولے پل میں ان کی بات مانتے رہے. تو پتہ کیا چلا کہ جیسے ہی بندش آئی تو ان تمام نے تو اپنے کوئلے کے کارخانے کھول دیے اور ہم بیٹھے رہ گئے. اور ان تمام نے تو پوری دنیا کی ایل این جی خرید لی، لیکن جس قیمت پہ خریدی اس پہ ہم تو نہیں خرید سکتے تھے. تو وہ تمام تیل، وہ تمام ایل این جی، وہ تمام گیس جو گلوبل فیبرک کا حصہ تھا، ہمیں پتہ چلا گلوبل فیبرک تو کیا بھائی، وہ تو ہمیں پیچ بھی نہیں سمجھتے گلوبل فیبرک کے اوپر، یعنی ایک پیوند بھی نہیں سمجھتے گلوبل فیبرک پہ. تو ان کا کوئلہ اور ہمارا کوئلہ کوئی جواب نہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اور بین الاقوامی تمام قواعد و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انٹیگریٹی والی قوم کی طرح ہم جو ہمارے بچوں کے لیے، ہماری انڈسٹری کے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے جس چیز میں ہمیں ضرورت ہے اس کے لیے ہم اپنے انٹرسٹ کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی اور ملک کا. یہ صرف پاکستان کا جو مفاد ہے، پاکستانی عوام، پاکستان کے غریب لوگوں کا جو مفاد ہے، ہم اسے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. تمام قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ انرجی کی پرابلم پاکستان جو ہے اس میں ہم سولو کریں گے. تو جہاں پہ ان کے پاس ایل این جی کم تھی یا نہیں تھی، وہاں پہ ان کی کچھ پرائیویٹ کمپنیوں سے انہوں نے ہماری ملاقات کروائی جو انہی کے وفد کا حصہ تھیں، جن کے پاس کچھ ایل این جی موجود ہے. تو ان سے ہماری بات چیت ایل این جی کے لیے شروع ہو گئی. ان کی سرکار، روس کی سرکار جو ہے وہ نئی ایل این جی کی ٹرینز لگا رہی ہے، یعنی ایل این جی بنانے کے کارخانے 2 نئے لگا رہی ہے. اور انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے پاکستان کو کہ آپ ابھی سے ان کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ 2025-26 کے لیے کانٹریکٹس کرنے شروع کر دیں. اور ہمارے پاس آپ کو معلوم ہے جیسے قطر میں ہم نے معاہدے کیے ہیں جو پاکستان کے لیے ریلی لائف لائن ثابت ہوئے ہیں، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نئے معاہدے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. وہ اب گفتگو شروع ہو گئی ہے. تو کروڈ میں نے خام تیل کا بتا دیا، ڈسکاؤنٹڈ خام تیل، ڈسکاؤنٹڈ پیٹرول، ڈسکاؤنٹڈ ڈیزل. پرائیویٹ سیکٹر سے فوری طور پہ گفتگو شروع ایل این جی کے لیے، اور ان کی سرکاری جو ایل این جی کے نئے کارخانے ہیں ان کے ساتھ اب ہماری گفتگو شروع ہو گئی لانگ ٹرم کانٹریکٹس کرنے کے لیے، جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے. یہی نہیں صرف، یہ تو ابھی میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی ہیں. اب آپ کو اندازہ ہوگا آپ کی خبریں کتنی غلط تو نہیں میں کہہ سکتا، آپ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر صحیح ثابت نہیں ہوئی. ہم نے ان سے بہت سی گفتگو کی پائپ لائن پہ. ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا پائپ لائنز کے اندر. کچھ ہمارے پرانے معاہدے جن کی ان پہ میں کیا تبصرہ کروں مناسب نہیں، مگر بہرحال ہمارے معاہدے کچھ اگریمنٹس پوری طرح تو کنٹریکچوئل اگریمنٹس تو نہیں ہے، مگر پر بڑی پرانی گفتگو ہے جو چل رہی ہے. تو اس پہ بھی بڑی اچھی پیش رفت ہوئی، اور ہم نے کچھ ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دیں، کیونکہ پاکستان کے پاس کافی کنسٹرینٹس ہیں. ہم کمیٹڈ ہیں، ہم ان معاہدوں پہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی چاہیے، اور ان کے اوپر اب کام چل رہا ہے. تو 2 بڑی جو ہمارے معاہدے ہیں، ایک ہماری وہ جو
پاکستان سٹریم جس کو نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کہتے ہیں، اور ایک بڑی پائپ لائن اگر کسی وقت بین الاقوامی معاملات طے ہوتے ہیں تو ہمیں اگر انٹرنیشنلی پائپ گیس چاہیے ہو تو اس کے لیے کس قسم کی پائپ لائن چاہیے ہوگی، ان پہ بھی گفتگو شروع ہو گئی. تو اب آپ کے سامنے میں نے وہ پورا جو مقدمہ تھا رشین وزٹ کا آپ کے سامنے رکھ دیا. سمری دوبارہ پیش کرتا ہوں. ڈسکاؤنٹڈ کروڈ خام تیل، ڈسکاؤنٹڈ پیٹرول، ڈسکاؤنٹڈ ڈیزل، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہماری کانورسیشن شروع ہو گئی ہے، ان کی سرکاری کمپنی کے ساتھ لانگ ٹرم کانٹریکٹس کی گفتگو شروع ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ پائپ لائنز کے اوپر ہم نے کافی زیادہ آگے بڑھے ہیں، اور ہم نے اس مرتبہ ایک ڈیڈ لائن طے کی ہے تاکہ بات ہوا میں معلق نہ رہ جائے. ایک انٹر گورنمنٹل ان کا وفد آ رہا ہے جو ان کے انرجی منسٹر لے کر آئیں گے، وہ جنوری کے مڈل میں آ رہا ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ تمام چیزیں اس وقت تک ایک خاص شکل، ایسی شکل ان کو دی جا سکے کہ ان کی ایگزیکٹو سمری یا ان کا کوئی جو ایگریمنٹ ہے اسے سائن کیا جا سکے. یہ تو رہ گئی ایک بات. اگر آپ کی اجازت ہو تو سب سے زیادہ جو لوگوں کے دل کے قریب ہے میں وہ بھی بات آپ کے سامنے ایک ہائی لیول پہ کر دوں، وہ ہے گیس کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے. دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے جو اپنے ذخائر ہیں ہر سال 8, 9, 10% یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی کوئی ذخیرہ نکل آتا ہے کبھی نہیں، مگر ہر سال ہمارا 8-9% ڈپلیشن ہو رہا ہے. یعنی جو ہماری اپنی گیس جو ہمارے کنووں سے نکلتی ہے وہ ہر سال 8 سے 10% کم ہوتی جا رہی ہے. اس سال اس کمی کے باوجود پورے نومبر کے اندر پچھلے سال سے ہم نے زیادہ گیس ہمارے پاس تھی اور ہم نے پہنچائی. دسمبر میں ہمارے پاس پچھلے سال سے زیادہ گیس ہے اور ہم پہنچا رہے ہیں، اور جنوری میں پچھلے سال سے زیادہ ہمارے پاس گیس ہے جو ہم پہنچا رہے ہیں ڈپلیشن کے باوجود. ابھی ہم نے بڑے صاحب، اور روز ہم اس کو ٹریک کرتے ہیں، ہم نے اپنی کمپنیوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ وہ جس کو پروفائلنگ کہتے ہیں، یا جس وقت چولہوں کے اندر گیس آنے کی پریشر اتنا کم ہو جاتا ہے یہ چولہے نہیں چلتے، تو ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں بھائی آپ کچھ بھی کریں، صبح 6 سے 9 بجے جب ناشتے کا وقت ہوتا ہے تو گیس گھر میں آنی چاہیے. 12 سے 2 بجے جب دوپہر کا کھانا بنانے کا وقت ہوتا ہے تو گیس گھر میں آنی چاہیے، اور 6 سے 9 بجے رات کو جب کھانا رات کا بنانے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت گیس آنی چاہیے. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر نوجوان کو نوکری ملے، ہمیں ترقی کے لیے توانائی کی ضرورت ہے. روس کا دورہ توقع سے زیادہ کامیاب رہا، روس ہمیں رعایتی قیمت پر تیل فراہم کرے گا. گیس گزر رہی ہوتی ہے اس کا مگر پچھلے سال سے ہم زیادہ گیس دے رہے ہیں اور اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور ہمیں کمٹمنٹ ہے کمپنیوں کی طرف سے کہ یہ جو اوقات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جو گھر میں کھانا وانا بنتا ہے تو میں دوبارہ بتا دوں، صبح 6 سے 9 بجے تک، 12 سے 2 بجے دوپہر تک، اور رات کو 6 سے 9 گیس انشاءاللہ آئے گی. مگر ہمارے کچھ انفراسٹرکچر کے پرابلمز ہیں جو پرانے ہیں، جو 2-3 مہینے میں نہیں ٹھیک ہو سکتے. بعض مرتبہ کمی رہ جاتی، یہ کمی پورا سال رہتی ہے، یہ سردیوں میں نہیں، سردیوں میں بڑھ جاتی ہے، مگر یہ کمی پورا سال رہتی ہے. تو ان کمپنیوں کو انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ اس انفراسٹرکچر کو بڑھایا جائے تاکہ یہ کمی دور ہو. مگر اس دورانیے میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ان جگہوں پہ جہاں پہ دور افتادہ علاقے جہاں پہ گیس نہیں پہنچ پاتی، سارا سال نہیں پہنچ پاتی پریشر کی وجہ سے، وہاں پہ اضافی LPG دی جا رہی ہے. اور 20 سرکاری کمپنیاں جو ہیں SSGC، پرل پارکو، PSO، SNGPL، یہ 20,000 ٹن ماہانہ اس سے بھی زیادہ LPG منگوا رہے ہیں ہر مہینے، تاکہ ان خاص علاقوں میں جہاں پہلے دکانیں نہیں تھیں، جہاں پہ ڈسٹریبیوشن نہیں تھی، SNGPL تو کرتی نہیں تھی ڈسٹریبیوشن، ہم نے ان کی زبردستی شروع کروائی اور ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس وقت. تو ان علاقوں میں جہاں گیس نہیں ہے وہاں پہ ہم یہ LPG دے رہے ہیں. اب میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں
کہ ایران نے 2 ملین پاؤنڈ کی LPG پاکستان کو مدد میں دینے کا اعلان کیا ہے اور ہماری ان سے نیگوشیشنز مکمل ہو گئی ہیں، اور اس 20,000 ٹن کے علاوہ 2 ملین پاؤنڈز کی جو اضافی LPG ہے وہ انشاءاللہ ایک ہفتے 10 دن کے اندر پاکستان میں آ جائے گی، تاکہ دسمبر کے مہینے میں جو ذرا سخت، دسمبر اور جنوری کے سخت مہینے ہوتے ہیں، ان میں بھی انتظام کیا جا سکے۔ تو 3 چیزیں بھائی، بہترین روس کا دورہ، نمبر 2 پوری کوشش کر رہے ہیں لوڈ مینجمنٹ کی اوقات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، طریقہ کار بھی مانیٹرنگ کا بتا دیا ہے۔ نمبر 3 LPG جو ہے اس کا انتظام کیا ہے، ہماری کمپنیوں نے LPG کی ڈسٹریبیوشن شروع کی ہے، کچھ نے بڑھائی ہے، کچھ نے نہیں شروع کی ہے، اور 2 ملین پاؤنڈ کی اضافی LPG جو ہے اگلے 10 دن میں ہمیں ملے گی ایران سے۔ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، ایک تو اگر اتنا خفیہ ہے تو میں آپ کے سامنے بیٹھا کیوں؟ یہ تو شکر کرے خفیہ تھا تو ہو گیا، ورنہ آپ نے تو اڑا دینا تھا۔ نہیں، آن اے سیریس نوٹ، نہیں ایسی بات نہیں، شاید روس دور تھا، کچھ ہماری نیگوشیشنز چل رہی تھی، تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی ایسی بات جب تک کنکلوڈ نہیں ہوتی ہم لوگ ایک دوسرے سے ہینڈ شیک نہیں۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر نوجوان کو نوکری ملے، ہمیں ترقی کے لیے توانائی کی ضرورت ہے۔ جو روس ہے اس کا دورہ کامیاب رہا، روس ہمیں رعایتی قیمت پر تیل فراہم کرے گا۔